نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ العظیم۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل تکریم علماء کرام، میرے بزرگوں اور دوستوں، آج کا یہ مختصر درس قرآن خلیفہ بلا فصل امیر المؤمنین محسن انسانیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ میں اسی پہلو پر کچھ بنیادی فکری اور نظریاتی گزارشات عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ روٹین کی باتیں اس حوالے سے آپ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں اور بہت سارے مجھ سے بہتر جانتے بھی ہوں گے۔ میں ذرا روٹین سے ہٹ کر کچھ مزید چند پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ کا اصل نام عبداللہ یا عتیق تھا، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اصل نام سے آپ کو جانتے ہیں۔ دنیا آپ کو ابو بکر صدیق کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ تو بنیادی اور بیسک باتیں سمجھنے سمجھانے کی زیادہ ہوتی ہیں، میں اسی پر زیادہ زور بھی دیتا ہوں اور اصولی گفتگو کیا کرتا ہوں۔ تو میں پہلے نام کا تعارف کرواتا ہوں، پھر آگے چلتا ہوں۔ ابو بکر صدیق یہ آپ کی پہچان ہے، مگر آپ کا نام نہیں ہے۔ ابو بکر آپ کی کنیت ہے، صدیق آپ کا لقب ہے۔ ابو بکر صدیق اس سب کا میں معنی کروں گا اور پھر اس ضمن میں کچھ عقائد اور نظریات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ پہلی بات، عام طور پر ابو کا لفظ ہماری اردو زبان میں بھی بولا جاتا ہے، اصل یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور عربی زبان میں ابو کس کو کہتے ہیں جی؟ باپ کو کہتے ہیں۔ تو عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں ابو بکر کا معنی ہوگا بکر کا باپ، بکر نامی ان کا کوئی بچہ ہوگا، اس نسبت سے آپ کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ یہ بات درست نہیں، اس لیے کہ آپ کی اولاد میں سے کسی کا نام بھی بکر نہیں تھا، پھر ابو بکر بکر کا باپ تو کوئی مطلب نہ ہوا۔ یاد رکھیے، عربی زبان بڑی وسیع زبان ہے۔ عربی زبان میں ابو کے دو معنی آتے ہیں، ایک معنی ہوتا ہے باپ اور ایک معنی ہوتا ہے والا۔ کیا معنی ہے جی؟ والا۔ بہت توجہ سے سننا میری باتیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، اصل نام ان کا عبد الرحمن ابن صخر تھا، لیکن دنیا انہیں
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ ہریرہ عربی زبان میں بلی کے چھوٹے بچے کو کہتے ہیں۔ اب اگر ابو کا معنی صرف باپ ہی کریں تو ابو ہریرہ کا معنی بنے گا بلی کے بچے کا باپ۔ تو کوئی انسان تو بلی کے بچے کا باپ، پھر ابو ہریرہ کا معنی کیا ہوا؟ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ کی کنیت ہے ابو تراب۔ تراب عربی زبان میں مٹی کو کہتے ہیں۔ ابو تراب مٹی کا باپ، تو کوئی انسان مٹی کا باپ نہیں بن سکتا، تو پھر ابو تراب کا کیا مطلب ہوا؟ ان تمام الفاظ کے اندر ابو استعمال ہوا ہے، لیکن ابو کا معنی باپ کریں تو معنی فٹ نہیں بیٹھتا۔ لا محالہ ہمیں دوسرا معنی کرنا پڑے گا۔ دوسرا معنی کیا بتایا؟ والا۔ اب ابو تراب کا معنی کیا بنا؟ بولو، سارے بولو یار، کیا معنی بنا؟ مٹی والا۔ آپ بچے خاموش ہو، بڑے بولیں، آپ خاموش ہو۔ ابو ہریرہ کا کیا معنی بنا؟ بلیوں والا۔ اب ان کا پس منظر ہے، اب میں تفصیل میں نہیں جاتا کہ یہ نام کیوں، ٹائٹل کیوں دیا گیا، بلیوں والا۔ تو پھر ابو بکر کا معنی کیا بنے گا؟ اس کی تھوڑی تفصیل سمجھیں تاکہ بات سمجھ آئے۔ بکر عربی زبان کا لفظ ہے، اور بکر کے اندر 3 حروف بنیادی استعمال ہوئے ہیں، ایک با، ایک کاف، ایک را۔ یہ 3 بنیادی حروف ہیں، ٹھیک ہے بھائی؟ تھوڑا سا میں گرامر کا اصول بتانے لگا ہوں، سمجھ آ جائے تب بھی ٹھیک ہے، نہ سمجھ آئے تب بھی ٹھیک ہے، چل جائے گا، ٹھیک ہے بھائی؟ امید ہے سمجھ آ جائے گی آپ کو۔ با، کاف اور را، بکر میں یہ 3 حروف بنیادی ہیں، ٹھیک ہے؟ عربی گرامر کا اصول ہے، اگر کسی بھی حرف کے 3 جو بنیادی حروف ہوتے ہیں کسی بھی لفظ کے، وہ اگر حروف اصلی بیسک حروف کے مقابلے میں آ جائیں، فا عین لام کلمے کے مقابلے میں آ جائیں، تو اس با کاف را کا معنی ہی پہلے نمبر کا ہو جاتا ہے، اول کا معنی ہو جاتا ہے۔ اب بکر کے اندر بھی با کاف را آیا ہے، فا عین لام کے مقابلے میں آیا ہے، لہذا اس کے معنی میں اولیت پائی جائے گی۔ جیسے مثال کے طور پر سمجھیں، صبح کا وقت ہوتا ہے نا، جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اور فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، تو آپ دیکھتے ہیں آسمان کے کناروں پر سفید لکیر ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ سفیدی پھوٹنی شروع ہو جاتی ہے نا، سفید لکیر۔ اس صبح صادق کا وقت، جس کو ہم اپنی اردو میں صبح صادق کا وقت کہتے ہیں، عربی زبان کے اندر اسی وقت کو بکور کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ بکور۔ بکور کے اندر بھی یہی با کاف اور را آئے ہیں، فا عین لام حروف اصلی کے مقابلے میں آئے ہیں، تو معنی کس کا بن گیا؟ صبح کا پہلا وقت، تو پہلا کا نمبر آ گیا نا، پہلے کا معنی آ گیا اس کے اندر۔ المبکار، کسی بھی موسم کا جو پہلا پھل ہوتا ہے نا، تو موسم کے سب سے پہلے پھل کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مبکار۔ مبکار میں بھی با کاف اور را حروف اصلی ہیں، بنیادی حروف ہیں، حروف اصلی کے مقابلے میں آئے، تو معنی کس کا آ گیا؟ اولیت کا۔ وہ عورت جس کو بحیثیت خاوند کے کسی مرد نے پہلی مرتبہ ہاتھ لگایا ہو، ایسی عورت کو کہا جاتا ہے باکرہ۔ کیا کہا جاتا ہے؟ باکرہ عورت۔ جس کو خاوند کی حیثیت سے کوئی مرد پہلی مرتبہ چھوئے، تو باکرہ میں بھی با کاف اور را آئے، حروف اصلی کے مقابلے میں آئے، تو معنی کس کا آ گیا؟ اولیت کا آ گیا۔ ان 2-3 مثالوں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ با کاف را میں اولیت کا معنی پایا جاتا ہے۔ باکرہ وہ عورت جس کو پہلی مرتبہ کوئی مرد بحیثیت خاوند کے ہاتھ لگائے، المبکار وہ پھل جو موسم میں سب سے پہلی مرتبہ آئے، بکور وہ وقت جو پورے دن میں سب سے پہلے آئے، تو بکر بھی اسے کہتے ہیں جو پیغمبر کے ہر اعلان اور ہر بات پر سب سے پہلے لبیک کہے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اب ابو ہریرہ کا معنی بلیوں کا باپ نہیں، بلیوں والا
ابو تراب کا معنی مٹی کا باپ نہیں، مٹی والا، تو ابو بکر کا معنی بکر کا باپ نہیں، پہلے نمبر والا۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یاد رہے گا سب کو۔ تو بکر کا، ابو بکر کا معنی ہی کیا ہے؟ جن کو سمجھ آیا بولو سارے، اونچی بولو سارے، اور اونچی بولو سارے، پہلے نمبر والا۔ اب یہاں ایک چھوٹی سی بات سننا ذرا، میں بڑی کام کی باتیں اب آگے عرض کروں گا، غور کرتے چلے جانا ذرا۔ ایک بندہ، اچھا بعض نام ہی اللہ نے ایسے عجیب رکھے ہیں، یا اپنے خزانے میں اللہ تعالیٰ نے سنبھال کے رکھے، چن کے رکھے، اپنے چنیدہ اور مخصوص لوگوں کو دینے کے لیے، خصوصی لوگوں کے لیے نا خصوصی نام اللہ نے رکھے تھے۔ اللہ نے اپنے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ذاتی نام عطا فرمائے۔ آسمانوں پہ نام تھا احمد اور زمینوں پہ نام تھا محمد صلی اللہ۔ علماء نے لکھا ہے حضور سے پہلے کائنات میں اللہ نے یہ نام کسی کو نہیں دیا، گویا خصوصاً اپنے محبوب کے لیے یہ چن کے رکھا تھا، سنبھال کے رکھا تھا۔ معنی بھی جانتے ہیں آپ، محمد کا معنی کیا ہے بھائی؟ تعریف کیا ہوا۔ بولو کیا معنی ہے؟ سب جس کی تعریف کریں، جگ جس کی تعریف کرے، رب جس کی تعریف کرے، اسے کیا کہتے ہیں؟ محمد کہتے ہیں۔ ہر کوئی جس کی تعریف کرے، تو معنی ہی کیا خوبصورت ہے، نام ہی کیا خوبصورت۔ توجہ رکھنا، اب ایک بندہ مجھے ملا، مجھے کہنے لگا جناب میں نئی تعریف کرتا، میں نئی عظمت مانتا، میں نئی مقام مانتا، میں نئی اپریشیٹ کرتا، میں نئی تعریف کرتا۔ میں نے کہا کس کی؟ کہنے لگا محمد کی۔ میں نے کہا وہ تو ہو گئی۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تھوڑی ٹلی سبحان اللہ دس رہی ہے کہ شاید تسی تبدیلی دے بہت زیادہ مارے ہوئے ہو۔ تبدیلی تو پورا پاکستان انجوائے کر رہے ہیں، میرے خیال ہے تسی کچھ زیادہ ہی انجوائے کر بیٹھے ہو۔ اس طرح کا مسئلہ تو نہیں؟ وہ بولو یار۔ اچھا چلو میں دعا کرنا، تسی سارے آمین آکھو، یا اللہ اس تبدیلی کو لو ساڑی جلدی جان چھڑا دے۔ آمین آکھو سارے۔ تو جس پہلے ٹھپے لائن نا وہ بھی آمین آکھ دے، بھی دوری آکھے ہو۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ صبح کا بھولا شام کو واپس آ جائے تو اسے بھولا، ہاں ہم اس کا استقبال کریں گے اگر اسے اپنے اس فعل پر کچھ شرمندگی اور ندامت ہے۔ اللہ سب کو شرمندگی عطا فرمائے، اور ایسی غلطی زندگی میں دوبارہ نہ دہرانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اونچی آمین آکھو سارے، آکھو گے نا سارے انشاءاللہ آئندہ بھی؟ ہاں اسی تے پہلے بھی اس ممبر تے بہ کے رونا روندے رہے ہیں، پر مولوی غریب دی سندا ہن تے چکھ لیتا ہے نا سارے نے، آئندہ کم از کم ایسی غلطی نہیں کرنی۔ سمجھ آ گئی نا میری گل؟ سمجھ آ رہی؟ ایک بندہ کہنے لگا جی میں حضور کی میں تعریف نہیں کرتا۔ میں نے پوچھا کس کی؟ کہنے لگا محمد کی۔ میں نے کہا وہ تو اللہ نے نام ہی ایسا دیا کہ منکر بھی دل سے نہ چاہے مگر زبان سے جب بھی میرے مصطفیٰ کا نام لے گا میرے مصطفیٰ کی تعریف پہ مجبور ہوگا۔ ایک اسی کا چھوٹا بھائی ملا، وہ کہتا ہے جی میں نہیں مانتا۔ توجہ رکھنا، میں نہیں مانتا۔ میں نے کہا کس کو؟ کہتا ہے ابو بکر کو۔ میں نے کہا کیا؟ کہتا ہے پہلا۔ میں نے کہا وہ تو وہ آ رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی؟ اللہ نے ٹائٹل ہی ایسا چن کے دے دیا، منکر جب بھی زبان سے یہ لفظ بولے گا تو ابو بکر کی عظمت کا اقرار بھی کرے گا، ابو بکر کی اولیت کا اقرار بھی کرے گا۔ انتخابی اللہ نے ایسا چن کے کیا۔ ابو بکر کا معنی پہلے نمبر والا۔ اب بتاؤ، آپ جانتے ہیں ابو بکر شروع سے لے کر آخر تک جنت کی اس دوڑ میں، اللہ کی رضا کی اس دوڑ میں، عشق مصطفیٰ کی اس دوڑ میں، اس مقابلے میں از ابتدا تا انتہا ہر موڑ پر پہلے نمبر پر رہا نہیں رہا۔ دنیا میں کائنات میں ابو بکر کا کوئی مقابلہ کر سکا؟ کوئی ہمسری کر سکا؟ آگے نکلنا تو دور کی بات، کوئی برابر بھی ابو بکر کے نہیں آ سکا۔ ابو بکر ہر معاملے میں کیا ہے؟ اول نمبر والا، پہلے نمبر والا۔
تفصیل آپ سنتے رہتے ہیں کہ ابو بکر نے اولیت کہاں کہاں کی تھی، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں نے اشارہ کیا ہے صرف، امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب اس ضمن میں ایک اور بات سمجھیے، ہم سب اہل سنت والجماعت حنفی ہیں، بولو ہم کون ہیں؟ حنفی۔ یہ میرا عنوان نہیں ہے، کبھی موقع ملا تو میں صرف آپ کو آپ کا دینی شناختی کارڈ بتاؤں گا، ٹھیک ہے بھائی؟ نادرہ کا شناختی کارڈ تو سب کو پتہ ہے، دینی شناختی کارڈ کا کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ کسی سے پوچھ بھی لو کون، تو اپنا سمپل سا تعارف کرا کے ہم اپنے آپ کو بری ذمہ کر لیتے ہیں، جی میں مسلمان ہوں۔ کیا کہتے ہیں؟ جی میں مسلمان۔ مسلمان میرا تعارف ہے میرے بھائی، لیکن یہ پورا تعارف نہیں ہے، یہ ادھورا تعارف ہے۔ یہ کیسا تعارف ہے؟ ادھورا۔ اب پورا تعارف کیا ہے، کس نے کرایا، کیا مطلب ہے، یہ ادھار چھوڑتا ہوں، میرا موضوع نہیں، وہ دینی شناختی کارڈ ہے۔ اہل سنت والجماعت حنفی، یہ مستقل ایک جملہ تقریر ہے پوری، کبھی موقع ملا تو میں اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا۔ بہرحال ہمارے نام میں اہل سنت والجماعت حنفی آتا ہے۔ اہل سنت سے نسبت نبی کی طرف، والجماعت سے نسبت نبی کے صحابہ کی طرف، اور حنفی سے نسبت کدھر کرتے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف۔ ہم سب مقلد ہیں، فالور ہیں، پیروکار ہیں، پیچھے چلنے والے ہیں فقہی مسائل میں امام ابو حنیفہ کے، اسی لیے ہم حنفی کہلاتے ہیں۔ تو میرے اور آپ کے فقہی امام کا نام جو معروف ہے وہ کیا ہے؟ ابو حنیفہ۔ بولو کیا نام ہے؟ ابو حنیفہ۔ اچھا یہاں پر بھی وہی ابو آ گیا، یہ لفظ ابو پہ میں وضاحت کر رہا تھا۔ ابو حنیفہ کا مطلب لوگ سمجھتے ہیں حنیفہ دا ابا، حنیفہ نامی کو ان کی بچی تھی، اس نسبت سے انہیں ابو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ نہیں جناب، یہ بھی غلط، حنیفہ نام کی ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، لہذا ابو والا معنی یہاں بھی نہیں ہو سکتا، وہ دوسرا معنی کیا جائے گا، تو پھر ابو حنیفہ کا معنی کیا ہوگا، اس کو بھی سنیے ذرا۔ حنیفہ حنیف سے نکلا ہے، اور حنیف عربی زبان میں کہتے ہیں منفرد چیز کو۔ کس کو کہتے ہیں؟ یونیک، منفرد، سچا، سچا، پاک، صاف۔ جیسے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ابراہیم کی پیروی کیجئے جو دین حنیف کے علمبردار تھے۔ دین حنیف، ابراہیم کی توحید، ابراہیم کی شریعت، ابراہیم کی دعوت، ابراہیم کا پیغام، ابراہیم کا میسج، وہ ہر طرح کی ملاوٹ سے کیا تھا؟ بولو سارے۔ جس توحید کے ابراہیم علیہ السلام علم بردار تھے، وہ توحید بالکل سچی، سچی، نتھری، صاف ستھری تھی۔ اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے نبی آپ بھی دین حنیف جو ابراہیم لے کر آئے اسی کی پیروی کیجئے۔ تو حنیف کا معنی ہے سچا، سچا۔ حنیفہ کا مطلب کیا ہوا کہ امام ابو حنیفہ نے، میرے اور آپ کے امام نے مجھے اور آپ کو حضور کی جو شریعت، حضور کا جو دین ہمیں اور آپ کو دیا، وہ دین ہر طرح سے صاف ستھرا کر کے دیا۔ توحید کو شرک سے پاک کر کے دیا، سنت کو بدعت سے پاک کر کے دیا، احکام کو رسوم سے پاک کر کے دیا، ہر طرح کی ملاوٹ سے پاک کر کے ابو حنیفہ نے دین امت کے حوالے کیا۔ تو ابو حنیفہ کا معنی حنیفہ کا باپ نہیں، ابو حنیفہ کا معنی دین کو ہر طرح کی ملاوٹ سے پاک کر کے امت کے حوالے کرنے والا، اسے کیا کہتے ہیں؟ ابو حنیفہ۔ یہاں ایک بات اور چھوٹی سی سمجھنا بڑی قابل غور ہے، وہ کیا؟ مجھے بتائیں، ابو بکر نام ہے؟ بولو نہیں۔ کیا ہے؟ کنیت۔ نام کیا تھا؟ عبداللہ یا عتیق؟ نام سب جانتے ہیں؟ نام سب جانتے ہیں؟ نہیں، شاید اس مجمع میں بہت ساروں نے پہلی دفعہ سنا ہو، یہ نام تھا ان کا اصل۔ ابو بکر صدیق سب جانتے ہیں، عبداللہ یا عتیق کم جانتے ہیں لوگ، اصل نام کم جانتے ہیں، ابو بکر زیادہ جانتے ہیں۔ ابو حنیفہ نام ہے؟ نہیں، ابو حنیفہ بھی کنیت ہے، نام تھا نعمان ابن ثابت۔ نام کیا تھا؟ نعمان ابن ثابت۔ لیکن نعمان ابن ثابت کو کوئی نہیں جانتا، ابو حنیفہ کو دنیا جانتی ہے۔ اگلی بات سنیے گا، ابو بکر صرف ایک کنیت ہے یا ایک مشن ہے؟ مشن۔ بولو کیا ہے؟ ہر معاملے میں پہلے نمبر پر رہنا، یہ ابو بکر کی زندگی کا کیا تھا؟ مشن تھا نا۔ بائی چانس تو ایسا نہیں ہوا کہ ابو بکر
بائی چانس کبھی برابر آ گئے تو کسی حضور کے پیغام پر، کسی دعوت پر، کسی پکار پر پہلے نمبر پر آ گئے، بائی چانس، ایسا نہیں تھا۔ ابو بکر کے دل کی آرزو اور خواہش تھی کہ میں حضور کی ہر پکار اور ہر صدا اور ہر آواز پر پہلے نمبر پر رہوں، خواہش تھی، تمنا تھی، آرزو تھی، زندگی کا نصب العین تھا، مشن تھا۔ تو میں نے کہا عبداللہ یا عتیق نام تھا، اور ابو بکر یعنی پہلے نمبر پر رہنا کیا تھا؟ مشن تھا۔ نعمان ابن ثابت نام تھا، اور ابو حنیفہ یعنی نبی کی شریعت کو ہر طرح کی ملاوٹ سے پاک کرنا، یہ ان کا کیا تھا؟ مشن تھا۔ اور یاد کر لو مسلمانوں، شخصیات آتی جاتی رہتی ہیں، شخصیات دنیا سے چلی جاتی ہیں، شخصیات اور وجود پہ موت آتی ہے، لیکن کبھی نظریات نہیں مرا کرتے، کبھی مشن نہیں مرا کرتا۔ لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، مشن باقی رہتا ہے۔ ابو بکر جو ہے وہ عبداللہ یا عتیق دنیا سے چلے گئے، ابو بکر کا مشن آج بھی باقی ہے۔ نعمان ابن ثابت دنیا سے چلے گئے، ابو حنیفہ کا مشن آج بھی باقی ہے۔ تو شخصیات چلی جاتی ہیں، مشن باقی رہتا ہے۔ اسی لیے میرے رب نے اصل ناموں کو پیچھے کر دیا اور مشن کو زندہ رکھنا تھا، تو ابو بکر اور ابو حنیفہ کے مشن کو سامنے کر دیا۔ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تو مشن سے دنیا جانتی ہے۔ ابو بکر ایک مشن کا نام تھا، اور ابو حنیفہ بھی ایک مشن کا نام تھا۔ ہم الحمدللہ صحابہ کے بھی ماننے والے، ابو حنیفہ کے بھی ماننے والے، ابو بکر کے مشن کو بھی جاری رکھیں گے، ابو حنیفہ کے مشن کو بھی جاری رکھیں گے۔ اب یہ میرا وقت نہیں نہ موضوع ہے، میں ورنہ اسی پر گفتگو کرتا کہ ابو بکر کا مشن زندگی میں کیا اور کیسا رہا، ابو حنیفہ کا مشن کیا اور کیسا رہا۔ یہ ایک مستقل تقریر ہے، ادھار چھوڑتا ہوں۔ یہاں ایک چیز اور چھوٹی سی ہے، اس کو بھی کلیئر کر لیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ ابو بکر صدیق یہ بھی بولا جاتا ہے، یا بولا جاتا ہے صدیق اکبر۔ کیا بولا جاتا ہے؟ صدیق اکبر۔ اچھا، ابو حنیفہ کے ساتھ بھی ایک لفظ لگتا ہے، وہ کیا؟ امام اعظم۔ کیا بولتے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ۔ آپ دیکھیں ذرا غور کریں، اتنا تو آپ سب کو پتا ہوگا کہ عربی زبان کے دونوں لفظ ہیں، اکبر بھی اور اعظم بھی۔ لفظ الگ الگ ہیں مگر معنی دونوں کا، بولو معنی دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ اکبر بھی بڑے کو کہتے ہیں، اعظم بھی کس کو کہتے ہیں؟ بڑے کو کہتے ہیں۔ میں ایبٹ آباد کے علاقے میں کسی پروگرام میں تھا، پروگرام تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل و مناقب پر، ان کی شخصیت کے حوالے سے پروگرام تھا۔ میں نے گفتگو کی تو کچھ موقع ایسا تھا، وہاں پر مجھے دوستوں نے کہا یہاں پر پروگرام کے آخر میں بہت سے لوگ، کچھ سوالات ہیں ان کے ذہنوں میں، کچھ اشکالات ہیں، وہ سوالات بھی کرنا چاہیں گے۔ میں نے کہا جی بہت اچھا۔ انہوں نے پروگرام ترتیب اسی طرح دیا ہوا تھا، تو میرا بیان ختم ہوا تو سوالات شروع ہو گئے۔ جناب ایک صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا مولانا آپ نے اپنی پوری گفتگو کے اندر ابو حنیفہ کے ساتھ امام اعظم امام اعظم امام اعظم کا جو یہ لفظ دہرایا، یہ تو آپ نے اچھا نہیں کیا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا یہ تو آپ نے توہین رسالت کر دی، توہین نبوت کر دی۔ میں نے کہا وہ کس طرح؟ کہنے لگے جی ہم بحیثیت مسلمان کے، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، ہمارے سب سے بڑے امام امام اعظم تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور کا نام لیتے ہو تو ایسے لے لیتے ہو، وہاں امام اعظم نہیں بولتے۔ ابو حنیفہ کا نام لیتے ہو تو ہر بار امام اعظم ساتھ جوڑ دیتے ہو۔ کروڑوں ابو حنیفہ رسول پاک کے جوتے کے تسمے پہ قربان کیے جا سکتے ہیں، تو یہ تو آپ حضور کی توہین کر رہے ہیں۔ آپ کو امام اعظم کہنا ہے تو نبی کو کہنا چاہیے، اور اگر نہیں کہنا تو ابو حنیفہ کو بھی۔ سوال سمجھ آیا نہیں آیا؟ تو آپ نے ابو حنیفہ کو امام اعظم کیوں بولا؟ میں نے کہا اچھا بھائی چلیے مجھے ایک طرف رکھتے ہیں، مجھے ایک طرف رکھو تھوڑی دیر کے لیے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا محمد علی جناح کون تھے؟ کہنے لگے قائد اعظم۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ محمد علی جناح کون تھے؟ کہنے لگے جی قائد اعظم۔ میں نے کہا پھر ابو حنیفہ کا درجہ تو کم از کم قائد اعظم سے، محمد علی جناح سے تو بہت اوپر کا ہے۔ اگر میں ابو حنیفہ کو امام اعظم کہہ کے توہین رسالت کر بیٹھا تو تم محمد علی جناح کو قائد اعظم کہہ کے کیا نبی کی عزت کر رہے ہو؟ اب وہ خاموش ہو گیا، کہنے لگا جی یہ تو میں نے کبھی سوچا نہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ میں نے کہا چلیے چھوڑیے، مجھے بتائیے اللہ کے نبی نے ابو بکر کو کیا لقب دیا تھا؟ بھئی وہ دھکے سے انہوں نے اپنے اوپر چسپاں کر لیا تھا یا حضور نے دیا تھا؟
بولو حضور کا دیا ہوا لقب صدیق اکبر. میں نے کہا بتاؤ بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمارا ایمان ہے کہ سب سے بڑے صدیق اکبر کون ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں. لیکن حضور کا جب بھی نام لیا حضور کے نام کے ساتھ آج تک کسی نے صدیق اکبر بولا؟ بولو سارے. لیکن ابو بکر کو ساری دنیا کیا بولتی ہے؟ صدیق اکبر. حضور نے حضرت عمر کو کیا لقب دیا تھا؟ فاروق اعظم. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اب سب سے بڑے فاروق اعظم کا معنی کیا ہے؟ حق اور باطل میں سب سے بڑا فرق کرنے والا. فرق کرنے والے کو کہتے ہیں. ہمارا ایمان ہے بحیثیت مسلمان ہونے کے ہمارے آقا سب سے بڑے فاروق اعظم تھے. لیکن حضور کا نام جب بھی لیا کسی نے فاروق اعظم نہیں بولا. لیکن عمر کو ساری دنیا کیا بولتی ہے؟ فاروق اعظم بولتی ہے. تو میں نے کہا بتاؤ یہ نبی کی توہین نہیں؟ اب وہ خاموش ہو گیا. کہنے لگا جی یہ تو میں نے غور نہیں کیا, آپ بتائیں. میں نے کہا جب بندہ اپنی عقل سے مسئلہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے یوں ہی ٹھوکر کھاتا ہے. مسئلہ جب بھی پیش آ جائے تو رجوع اپنے علماء کی طرف کیا کرو, وہیں آ کر تمہیں مسئلہ بھی حل ہوگا اور تسلی اور تشفی بھی ہوگی. میں نے کہا جناب ہمارا ایمان ہے سب سے بڑے امام جو ہے وہ صدیق اکبر تو رسول پاک کی ذات ہے. لیکن ابو بکر کو جو صدیق اکبر کہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نبی سے بڑھا کر کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کے بعد اس امت میں سچوں کا سردار ہے تو وہ ابو بکر ہے. نبی کے بعد بات ہو رہی ہے. سب سے بڑے فاروق اعظم تو اللہ کے نبی ہیں. لیکن انبیاء کے بعد اس امت میں سب سے بڑا حق و باطل میں کوئی فرق کرنے والا تھا تو وہ فاروق اعظم تھا, عمر تھا. اس لیے انہیں فاروق اعظم کہتے ہیں. سب سے بڑے امام تو رسول پاک ہیں. لیکن نبی اور صحابہ کے بعد اس امت کی سب سے بڑے دین کی رہنمائی کرنے والا, دین کا ماہر تھا تو نعمان ابن ثابت تھا. تو نبی اور صحابہ کے بعد انہیں امام اعظم کہتے ہیں. سب سے بڑے قائد اعظم تو رسول اللہ تھے. لیکن پاکستان بنانے میں جتنے لیڈروں نے کردار ادا کیا ان میں بڑا محمد علی جناح تھا, اس نسبت سے اسے قائد اعظم کہتے ہیں. تو اب بات اپنی جگہ پوری ٹھیک ہو گئی نہیں ہو گئی؟ نبی کے مقابلے میں ہم کسی کو امتی نبی کا مقابل بن ہی نہیں سکتا. اس پر باتیں بہت ساری کی جا سکتی ہیں, بات میری لمبی ہو جائے گی, موضوع میرا یہ نہیں ہے. نبی کا اور امتی کا تقابل بن ہی نہیں سکتا. یہ سوال ہی غلط ہے کہ تم نبی کے مقابلے میں ایک امتی کو پیش کرو. بہرحال میں آگے بڑھتا ہوں. یہ تو ہوا ابو بکر کا تعارف. اب آگے آئیے صدیق کسے کہتے ہیں. صدیق کا معنی کیا ہے یار؟ سارے بولو کیا معنی ہے؟ آپ کسی سے بھی پوچھیں وہ آپ کو یہ معنی بتائے گا. لیکن صدیق کی جو ڈیفینیشن میں کرنے لگا ہوں شاید آپ نے پہلے نہ سنی ہو, ذرا ذوق سے سنیے گا, آپ کا ایمان تازہ ہوگا. صدیق کسے کہتے ہیں؟ آپ نے شیشہ دیکھا ہے, آئینہ دیکھا ہے, آئینہ روزانہ دیکھتے ہوں گے. آپ کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں تو آئینے کے سامنے جو چیز بھی آتی ہے آئینہ اس کا کیا دکھاتا ہے؟ عکس. کیا دکھاتا ہے؟ اس کا عکس دکھاتا ہے آئینہ. پکی بات ہے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, مجھے بتائیں آپ آئینے کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے, آئینے نے آپ کو آپ کا چہرہ اس کا عکس دکھایا. اب یہ عکس دکھانا آئینے کا اختیاری عمل ہے یا غیر اختیاری؟ غیر اختیاری. بولو کیسا عمل ہے بھائی؟ آئینے کی مرضی ہے, مرضی ہوگی تو دکھا دوں گا, نہیں مرضی ہوگی تو میں نہیں دکھاؤں گا. ایسا ہو سکتا ہے؟ بولو آئینہ مجبور ہے عکس دکھانے پر, ایسا ہے یا نہیں؟ اس کی فطرت میں ہے, اس کی نیچر میں ہے, اس کی طبیعت میں ہے, اس کے مزاج میں ہے کہ وہ آپ کا چہرہ دکھائے آپ کو. اگر وہ نہیں دکھاتا تو وہ آئینہ نہیں. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اگر وہ عکس نہیں دکھاتا تو وہ آئینہ نہیں, وہ کوئی اور چیز ہے جناب. ہو نہیں سکتا کہ وہ آئینہ ہو اور وہ عکس نہ دکھائے, چہرہ نہ دکھائے جناب, کیونکہ اس کی نیچر میں غیر اختیاری طور پر شامل ہے. اس نے چاہے تب بھی دکھائے گا, نہ چاہے تب بھی دکھائے گا. انکار, بولو آئینہ انکار عکس کا نہیں کر سکتا. اگر توجہ رکھنا, اگر آئینے کا یہ مطلب آپ کو سمجھ میں آ گیا تو اب صدیق کا معنی کرنے لگا ہوں. یارو یہ جو سامنے کھڑی ہے یہ نبوت ہے, اور یہ جو آئینے میں عکس ہے اسے صدیق کہتے ہیں. پتہ نہیں آپ پہنچے یا نہیں پہنچے. میں صدیق کی تعریف کیا کر رہا ہوں. یہ جو سامنے ہے ہستی اسے نبی کہتے ہیں, اور جو عکس آئینے میں نظر آ رہا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ صدیق کہتے ہیں. آئینہ جیسے عکس کو قبول کرنے میں بے اختیار ہے, صدیق نبوت کے اعلان اور کلمہ پڑھنے میں بھی بے اختیار ہے. اس کی نیچر میں تھا قبول کرنا.
اس کی فطرت میں تھا ایکسپٹ کرنا، اس کے مزاج کا حصہ تھا آمین کہنا، انکار۔ یہی وجہ ہے، دلیل سنیے، یہی وجہ ہے کہ نبی کے 1.5 لاکھ صحابہ میں سے ہر صحابی نے نبی کا کلمہ پڑھنے سے پہلے دلیل مانگی۔ کیا مانگی؟ آقا کوئی دلیل بتائیے، معجزہ بتائیے، علامت بتائیے، نشانی بتائیے، تب کلمہ پڑھیں گے آپ کا۔ 1.5 لاکھ صحابہ میں سے ہر ایک نے کلمہ پڑھنے سے پہلے دلیل مانگی۔ واحد ابو بکر صدیق تھا کہ ادھر نبوت نے اعلان کیا، ادھر اس نے تسلیم کیا۔ کوئی دلیل، کوئی معجزہ، کوئی ڈیمانڈ، کوئی مطالبہ نہیں، کیونکہ صدیق کے مزاج میں خدا نے قبول کرنا رکھا تھا، مان لینا رکھا تھا۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ صدیق۔ بولو کیا کہتے ہیں؟ تو صدیق کی آسان تعریف کریں تو یہ تعریف بنی، صدیق عکس نبوت کو کہتے ہیں۔ صدیق کس کو کہتے ہیں؟ عکس نبوت۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات اور سنیے گا ذرا۔ اچھا مجھے بتائیں، آپ جب شیشے کے سامنے جا کر کھڑے ہوتے ہیں، شیشہ آپ کو آپ کا چہرہ دکھاتا ہے، صحیح دکھاتا ہے غلط دکھاتا ہے؟ بولو سارے۔ پورا دکھاتا ہے ادھورا دکھاتا ہے؟ سارے بولو۔ جو سیم سامنے چیز کھڑی ہے، آئینے میں وہی نظر آئے گی یا کوئی فرق نظر آئے گا؟ وہی نظر آئے، کوئی فرق؟ بولو سارے، کوئی فرق؟ صدیق محمد کریم کا ایسا عاشق تھا کہ عام دیکھنے والا بندہ نبی اور صدیق میں فرق نہیں کر سکتا تھا۔ گویا عاشق تھا ایسا صدیق محبوب کی اداؤں کا کہ نبی کے چہرے میں اور صدیق کے چہرے میں فرق نظر، نبی کی اداؤں میں اور صدیق کی اداؤں میں فرق نظر۔ آج بھی سچا عاشق حضور کا وہی کہلائے گا کہ جس کی ہر ادا حضور کی ادا کے مطابق ہوگی، جس کی ادا حضور کی ادا سے، جس کا طرز زندگی اور لائف سٹائل حضور کے طرز زندگی سے میچ نہیں کرتا، اس بندے کو حضور کا عاشق کہلانے کا حق حاصل۔ معذرت کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں، کسی بھی بندے سے میں پوچھوں، ہر بندہ کہے گا جناب میں حضور کا عاشق اور غلام ہوں، لیکن معذرت کے ساتھ میں تنقید نہیں کر رہا، کیا ہمارا چہرہ حضور والا ہے؟ بولو یار، ہمارا لباس حضور والا ہے؟ ہماری ادائیں حضور والی ہیں؟ ہمارا طرز زندگی یہود و نصارہ اور کافروں والا؟ کس منہ سے ہم حضور کے عشق اور محبت کا دعویٰ کرتے ہیں؟ اللہ ہمیں صدیق جیسا عشق نصیب فرما دے۔ آپ نے سنا ہے نا، وہ جب ہجرت کی رات سفر کر کے اللہ کے نبی مدینہ منورہ پہنچے، مدینہ والے استقبال کے لیے باہر نکلے، ان دونوں حضرات کا استقبال کیا، لے جا کے اپنے مقام پہ بٹھا دیا۔ تو میڈیا تو تھا نہیں، زبانی تعارف تھا۔ اللہ کے نبی کو مدینہ والے زبانی نام سے تو جانتے تھے، مگر بہت سے لوگ آج پہلی مرتبہ چہرہ دیکھ رہے تھے، چہرے سے نہیں پہچانتے تھے۔ تو آپ نے واقعہ سنا ہے، اللہ کے نبی آرام فرما ہوئے، صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، ملنے والوں کا تانتا بند گیا، لوگ ملنے کے لیے آتے، ابو بکر ڈیل کرتے، ابو بکر سلام دعا کرتے، ابو بکر ان سے حال احوال لیتے۔ کس وجہ سے؟ کہ اللہ کے نبی سفر کر کے آئے ہیں، آرام میں خلل نہ پڑے، حضور تھوڑی دیر آرام کر لیں، یہ ملاقاتیوں کی وجہ سے آرام میں خلل پڑے گا۔ لیکن جن لوگوں نے نبوت کو دیکھا نہیں، وہ صدیق کو نبی سمجھتے رہے۔ ایسا تھا یا نہیں تھا؟ یہ تو جب دوپہر کا وقت ہوا، سورج سر پہ آیا تو ابو بکر صدیق نے چادر تانی، نبوت کے اوپر سایہ کیا، تب لوگوں کو پتا چلا کہ یہ جو سائے کے نیچے آرام کر رہا ہے اسے آقا کہتے ہیں، اور یہ جو چھتری تان کے سر پہ کھڑا ہے اسے غلام کہتے ہیں۔ ورنہ تو بقول شیخ سعدی کے کیفیت یہ تھی کہ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جا شدی، تا کس نہ گوید باد ازی، من دیگرم تو دیگری۔ ورنہ کیفیت یہ تھی، عشق و محبت کے سفر میں ایک موڑ ایسا بھی آتا ہے کہ جب میں تو بن جاتا ہوں، تو میں بن جاتا ہے، دیکھنے والا ہرگز فرق نہیں کر سکتا کہ تو کون ہے اور میں کون ہوں۔ عاشق و معشوق، محب و محبوب، محبت میں ایک موڑ ایسا آتا ہے کہ یک جان اور دو قالب ہو جاتے ہیں۔ ایسا موڑ آتا نہیں آتا؟ صدیق کی زندگی میں وہ موڑ آیا۔ صدیق عکس نبوت تھا، ایسا اداؤں میں رنگا ہوا تھا کہ دیکھنے والے کو فرق محسوس، بولو سارے یار۔ تو صدیق کسے کہتے ہیں؟ عکس نبوت کو، جو اس رنگ میں رنگا ہوا ہو۔ میں ان باتوں کو لمبا کروں تو خیر طول بہت ہو سکتا ہے، ایک بات اور سنیے پھر میں بات اپنی ختم کرتا ہوں۔ وہ بات بڑی اہم ہے۔ آپ نے سنا ہوگا متعدد مرتبہ علماء کی زبان سے، ایک لمبی حدیث ہے کہ ایک موقع پر
اللہ کے نبی صحابہ کے جھرمٹ میں تشریف فرما تھے. حضور نے فرمایا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. سنیے نا حدیث, مجھے کتنی چیزیں پسند ہیں؟ ابو بکر حضور کی محفل میں تھے, یا رسول اللہ میری بھی 3 چیزیں پسند. حضرت عمر یا رسول اللہ مجھے بھی 3. حضرت عثمان یا رسول اللہ مجھے بھی 3. حضرت علی یا رسول اللہ مجھے بھی 3. جبرائیل آسمانوں سے اترے یا رسول اللہ مجھے بھی 3. پھر اس پر علماء نے بڑی ڈیٹیل لکھی ہے. بعد کے دور میں امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں مجھے بھی 3, امام شافعی مجھے بھی 3, امام مالک مجھے بھی 3, امام احمد مجھے بھی 3, شیخ عبد القادر جیلانی مجھے بھی 3, حضرت جنید بغدادی مجھے بھی 3. اپنا اپنا ذوق تھا سب کا, میں اس ڈیٹیل میں بالکل نہیں جاؤں گا. میں صدیق کی پسند بیان کر کے اجازت چاہوں گا, مگر غور طلب توجہ چاہوں گا آپ کی. صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کتنی چیزیں پسند؟ سارے بولو کتنی پسند؟ سب صدیق کے ماننے والے ہو آج, تو جو صدیق کی پسند ہونی چاہیے وہ میری اور آپ کی بھی ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے؟ پہلی پسند پہ ذرا غور کیجئے گا. صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ النظر الی وجہ رسول اللہ, میری پہلی پسند یہ ہے آقا چہرہ آپ کا ہو, نگاہیں ابو بکر کی ہوں, ہر وقت دیدار کرتا رہوں. پسند بھی کیا خوبصورت تھی, چوائس بھی کیا اچھی تھی, انتخاب بھی کیا خوبصورت تھا. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں صدیق تو کتنا خوش نصیب ہے, چوائس بھی بڑی اچھی تو نے پکڑی, انتخاب بھی اچھا کیا, رب نے موقع بھی تجھے کھل کھلا کے دیا. روئے زمین پر ایسا موقع کسی اور کو نہ ملا. وہ مصطفیٰ جس کا چہرہ دیکھنے کے لیے سورج کی کرنیں ترستی تھی, وہ جس کے چہرے کے دیدار کے لیے ہیلوں سے جبرائیل اترا کرتا تھا, وہ جس کے چہرے کو دیکھنے کی تمنا جنت کے حور و غلمان کیا کرتے تھے, وہ جس کا چہرہ دیکھ کر صحابہ اپنے پیٹ کی بھوک و پیاس بجھا لیا کرتے. محمد کے دروازے اور حضور کے ڈیرے پر ہمیشہ لوگوں کا جھرمٹ لگا رہتا, کب مصطفیٰ کا وہ چاند جیسا چہرہ نمودار ہوگا, ہمیں دیدار کا موقع مل جائے گا. ابو بکر کی دعا خدا نے کیسے قبول کی, ذرا ایک نقطے پہ غور کرنا. وہ غار کا واقعہ آپ نے سنا ہے, ہجرت کا واقعہ. صدیق اکبر سارے سوراخ بند کیے, اللہ کے نبی کو بلایا, آخری ایک سوراخ رہ گیا تھا, ایڑی رکھ دی, اپنی گود پھیلا دی, یا رسول اللہ اپنا سر یہاں رکھیے, آپ آرام کیجئے. واقعہ سارا آپ نے سنا ہے, میں صرف ایک بات عرض کرنے لگا ہوں. حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ابو بکر تیرے بھی کیا نصیب ہیں, تیری گود نہیں یہ گویا یوں ہے جیسے رحل رکھی ہے, اور گود میں مصطفیٰ کا چہرہ نہیں یوں ہے گویا خدا کا قرآن رکھا ہے, اور تو اپنی آنکھوں سے قرآن کے صفوں کی تلاوت کر رہا ہے. مثال دے کر سمجھایا. بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ منظر تھا نا, جب ابو بکر صدیق دیکھ رہے ہیں, اچانک حضور کی آنکھ کھل گئی. آپ کو پتہ آنکھ کب کھلی تھی؟ کب کھلی تھی؟ جب آنسو صدیق اکبر کا مصطفیٰ کے چہرے پہ گرا تھا, تب آنکھ کھلی تھی. اب سوال پیدا ہوتا ہے, ابو بکر کی یہ پورے سارے واقع ہجرت کا مطالعہ کریں نا, تو شروع سے آخر تک ابو بکر صدیق کی خواہش تھی کہ کسی سفر کے دوران کسی بھی عمل سے نبوت کو تکلیف, کوشش تھی نا, اسی لیے کندھوں پہ اٹھایا, نوکیلے پتھروں پہ خود چلے, اتنی اونچائی پہ چڑھ کے گئے, پہلے غار میں خود گئے, غار کی صفائی خود کی, سارے سوراخوں کو بند کیا, ایڑی بھی رکھ دی. یہ سارا اہتمام کس کے لیے تھا؟ کہ میرے مصطفیٰ کو اذیت اور تکلیف نہ پہنچے. اب سوال پیدا ہوتا ہے, ابو بکر اگر حضور کی آرام اور راحت کا اتنا خیال تھا, تو تمہاری آنکھ میں اگر آنسو آ ہی گئے تھے تو سائڈ پہ منہ کر کے صاف کر لیتے نا, نبوت کے چہرے پہ گرنے کیوں دیا کہ نیند میں خلل آ گیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا, نیند میں خلل آ گیا, آرام میں خلل آ گیا. جب آرام کا پہلے اتنا خیال رکھا تو اب بھی رکھ لیتے نا جناب, چہرہ دائیں بائیں کر لیتے, آنسو پونجھ لیتے. یہ نوبت ہی کیوں آنے دی کہ آنسو رخ مصطفیٰ پہ گر گیا آپ کا؟ سوال پیدا ہوتا ہے. تو میں نے غور کیا جب, تو مجھے عقدہ کھلا اور مسئلہ حل ہوا کہ ابو بکر کی خدا کی قسم یہ غیر اختیاری عمل تھا. ابو بکر کا بس چلتا تو کبھی ایسا نہ ہونے دیتا, لیکن ابو بکر دیدار مصطفیٰ میں محو اتنا تھا کہ اسے پتہ ہی نہ چلا, اسے پتہ ہی نہ چلا کہ یہ عمل ہو کیا رہا ہے. مجھے ڈنگ بھی لگ چکا, تکلیف بھی ہو رہی ہے, زہر جسم میں دوڑ بھی رہا ہے, لیکن ابو بکر دیدار مصطفیٰ میں اتنا محو و مصروف ہے کہ اسے اس سارے پروسیس کا علم ہی نہ ہو سکا, اور غیر اختیاری طور پر وہ آنسو رخ مصطفیٰ پہ گرے, اور اللہ کے نبی کی نیند سے کیا کھل گئی؟ آنکھ کھل گئی. اس وجہ سے دعا قبول کی تھی اللہ نے, ابو بکر تو نے کہا تھا میری پسند ہے اس چہرے کا دیدار کرتا رہوں. لے اچھا, محب اور محبوب کے لیے
سب سے حسین ترین لمحہ کون سا ہوتا ہے؟ جب تنہائی ہو. بولو جب کیا ہو؟ کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو, کوئی بیچ میں جو ہے وہ ٹانگ اڑانے والا نہ ہو, کوئی بیچ میں آنے جانے والا نہ ہو, ہر طرف سے یکسو ہو کر محب ہو اور محبوب ہو. بتاؤ ملاقات محبت کا لطف دوبالا کرتی ہے نہیں کرتی؟ اللہ نے دیدار بھی کرایا اور تنہائی میں غار میں کرایا جہاں تیسرا کوئی بھی نہیں تھا سوائے رب کے. اللہ نے کہا صدیق تیری پسند کو قبول کرتا ہوں, لے آ جی کھول کے جتنا جی چاہے تو دیدار کر لے. یہاں ایک نقطہ سمجھیے گا اور ذرا قابل غور ہے. وہ کیا؟ علماء نے لکھا چند چیزوں کا دیکھنا عبادت ہے. چند چیزوں کا دیکھنا کیا ہے؟ عبادت. نمبر ایک, پہلی چیز, اللہ کے گھر خانہ کعبہ, بندہ طواف نہیں کر رہا, تسبیح نہیں پڑھ رہا, عبادت نہیں کر رہا, ٹیک لگا کے بیٹھا ہے اور خانہ کعبہ کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہے. رب کہتا ہے فرشتوں میرے بندے کے نام عمل میں نیکیاں لکھتے چلے جاؤ. دیکھنا بھی عبادت ہے بیت اللہ کو. دوسری چیز جس کا دیکھنا عبادت ہے وہ رجال اللہ, اللہ والے. اور سب سے بڑے اللہ والے کون تھے؟ اللہ کے محبوب تھے. صحابہ کتنے خوش نصیب ہیں جو عبادت کرتے تھے روزانہ نبی کے چہرے کا دیدار کر کے. نبی کے چہرے کا دیکھنا, صحابہ کے چہرے کا دیکھنا, تابعین کے چہرے کا دیکھنا, علماء امت کے چہرے کا دیکھنا بھی عبادت ہے. رجال اللہ میں شامل ہے سب. علماء کے چہرے کی زیارت بھی کیا ہے؟ ثواب ہے, عبادت ہے. تیسرا ہے کلام اللہ. اللہ کی قرآن کو کوئی بندہ پڑھ نہیں رہا, پراپر تلاوت نہیں کر رہا, صرف صفحے کھولے ہیں اور قرآن کے لفظوں کا دیدار کر رہا ہے. لفظوں کا دیدار کرنے والے کے نام عمل میں بھی ثواب لکھا جا رہا ہے. کلام اللہ کا دیکھنا. اور چوتھا ہے اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھنا. جن کے زندہ ہیں خدا ان کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور نے فرمایا جو ایک مرتبہ محبت کی نگاہ اپنے ماں باپ کے چہرے پہ ڈال لے, اللہ مقبول حج اور عمرے کا ثواب. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی دن میں 100 مرتبہ؟ حضور نے فرمایا اللہ 100 حج عمرے کا ثواب لکھے گا. اور تمہارے حج اور عمرے تمہارے گھروں میں پڑے ہوئے ظالموں قدر نہیں کرتے, مر جاتے ہیں جب تو پھر آنسو بہاتے ہو تو کیا فائدہ. اللہ تعالیٰ زندگی میں ان والدین کی قدر کرنے اور اس حج اور عمرے کو کمانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین کہہ دو سارے. تو میں نے کہا یہ دیکھنا عبادت ہے, لیکن یہ دیکھنا اللہ کس کو نصیب کرتے ہیں؟ جس کی آنکھ پاک ہوتی ہے. یہ جملہ میرا دل پر لکھ لو. یہ دیدار کس کو نصیب ہوتا ہے؟ پاک چیزوں کا دیدار کون کرتا ہے؟ جس کی نگاہ کیا ہو؟ پاک ہو. جس کی نگاہ ناپاک ہے اسے اللہ ان چیزوں سے کیا رکھتا ہے؟ محروم رکھا کرتا ہے. یارو تم نے دیکھا نہیں ہے لوگ کتنے لاکھوں کروڑوں پتی ہیں, عید پر بچوں کے جوتے اور کپڑے خریدنے کے لیے بھی دبئی جاتے ہیں. پاکستان میں ایسے لوگ ہیں جیسے ہم پنڈی یا صدر یا چکوال شہر جاتے ہیں نا, ایسے بچوں کی شاپنگ کرنے کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ دبئی. پیسہ اتنا ہے لیکن زندگی میں ایک مرتبہ بھی خدا کے گھر کی حاضری نصیب, حج اور عمرے کی توفیق نہ ملی. خدا کی قسم یارو بتاؤ اگر پیسے کے ساتھ حج اور عمرہ ہوتا تو کوئی پیسے والا اور مالدار حج اور عمرے سے محروم نہ ہوتا. لیکن یارو اندر کچھ اور ہے, اس لیے خدا انہیں توفیق نہیں دیتا. اپنی نگاہوں کو پاک کرو. والدین کتنوں کے گھر میں زندہ ہیں لیکن کتنے ایسے ہیں جو والدین کو بری نظر سے دیکھتے ہیں, نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں, بغض کی نظر سے, حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں, اپنے حج اور عمرے ضائع کر دیتے ہیں اس لیے کہ نگاہ اتنی ناپاک ہے. خدا اچھی نظر ڈالنے کی توفیق. کتنے ایسے ہیں جو علماء کے سر پہ داڑھی پگڑی ٹوپی اس حلیے میں مولویوں کو دیکھ کر ان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے, مروڑ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. وہ علماء کی غیبتیں, بغض اور ٹانگیں کھینچنے میں ذرا دیر نہیں لگاتے, سارا دن علماء پہ کیچڑ اچھالتے ہیں. ایسے لوگوں کی نگاہیں کیا ہیں؟ بولو سارے. نگاہ جب ناپاک ہوتی ہے تو تنہا نہیں ہوتی, یہ دل دماغ کو بھی ناپاک کر کے چھوڑتی ہے. یہ اندر کا سارا سسٹم ناپاک کرتی ہے جس بندے کی نگاہ ناپاک ہوتی ہے. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک کر دے. او یارو آج یہ گندے منظر دیکھنا چھوڑ دو, یہ فحش فلمیں دیکھنا چھوڑ دو, یہ انٹرنیٹ اور موبائل پہ لوگوں کے گندے وجود دیکھنا چھوڑ دو. خدا قیامت میں اپنے محبوب کا دیدار کروائے گا. خدا دنیا میں خواب میں حضور کی زیارت کروائے گا اگر اپنی نگاہوں کو پاک کر لو اور جہاں شریعت نے حکم دے دیا وہاں اپنی نظروں کو جھکا لو. اللہ ہم سب کی نگاہوں کو حیا والا بنا دے, شرم والا بنا دے. صدیق کی نگاہ کیسی پاکیزہ ہوگی, سبحان اللہ, جو ہر وقت دیدار کر رہی ہے مصطفیٰ کا. النظر الی وجہ رسول اللہ. آگے چلتا ہوں. دوسری میری چاہت ہے, یہ بڑی قابل غور ہے, سننا ذرا. میری دوسری چاہت ہے یا رسول اللہ انفاق مالی علی رسول اللہ. میرے لفظوں پہ غور کرنا. یا رسول اللہ میری چاہت ہے میرا مال آپ کی ذات پر خرچ ہو. توجہ ہے سب کی؟
ذرا الرٹ ہو کے بیٹھنا، میں ایک زبردست بات کرنے لگا ہوں، ذرا بہت الرٹ ہو کے بیٹھنا. میرا مال کس پر خرچ ہو؟ علی رسول اللہ. کس پر؟ ترجمہ کر رہا ہوں میں پوری ذمہ داری سے. کس پر خرچ ہو؟ آپ کی ذات پر خرچ ہو یا رسول اللہ. توجہ کرنا. ابو بکر اگر کہنا چاہتے تو کہہ سکتے تھے نا، یا رسول اللہ میری چاہت ہے میرا مال آپ کی مسجد پہ خرچ ہو. سننا ذرا غور سے، مسجد تھی یا نہیں تھی؟ مسجد میں مال کی ضرورت تھی یا نہیں تھی؟ بولو نا. حضور کا مدرسہ تھا یا نہیں تھا؟ مدرسے میں تعاون کی ضرورت تھی یا نہیں تھی؟ ابو بکر کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ میرا مال آپ کی مسجد پہ خرچ ہو، میرا مال آپ کے مدرسے پہ خرچ ہو، میرا مال آپ کے مشن پہ خرچ ہو، میرا مال آپ کے کاز پہ خرچ ہو. کہہ سکتے تھے؟ نہیں کہا. کیا بولا؟ میرا مال آپ کی، بولو آپ کی. وجہ ابو بکر جانتے تھے نبوت کی ذات پر خرچ کرنا بھی خدا کے دین پر خرچ کرنا ہے. اب میں یہ جملہ اس سے آپ کو سبق کیا دینا چاہتا ہوں، میں نے یہ دلیل دی ہے نا، اس دلیل کی روشنی میں کہہ رہا ہوں علماء انبیاء کے کیا ہیں؟ بولو علماء انبیاء کے. اچھا ساڑھے وچوں کوئی بندہ دس سے جڑا کدے مولوی صاحب کو لایا ہوئے، استاد جی اے تھوڑی ذات ہستے نے. لوگ اگر کہتے ہیں استاد جی اے 1000 روپیہ تھوڑی مسیتی ہستے، اے 1000 روپیہ تھوڑے مدرسے ہستے، تے تھوڑے سے اسی دعا کرساں اللہ تساں خوش رکھے. نہیں سمجھ آ رہی تو شاید ہوں گل کوئی زیادہ اوکھی تو نہیں ہو گئی. میں تو دلیل سے بات کر رہا ہوں، اگر میری دلیل غلط ہے تو لاؤ مجھ پر سوال کرو، اعتراض کرو، آپ کا حق ہے پورا. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ توڑے سے صرف دعا کرساں. مقتدی جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہو، بخدا مجھے نہیں پتا آپ اپنی مسجد کے امام سے کیا معاملہ کرتے ہیں، میں نہیں جانتا، میں اچھا گمان رکھتا ہوں، میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں. لوگوں کا اپنی مسجد کے اماموں سے رویہ کیا ہے، سلوک کیا ہے؟ یارو ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ اگر 10,000 روپیہ مسجد میں چندہ دیا، 10,000 مدرسے میں دیا، تو کبھی 10,000 مولانا صاحب کو دو، مولانا صاحب یہ ہدیہ ہے میری طرف سے، آپ نبی کے دین کے خادم ہیں. مسجد میں تنخواہ ہی کیا آپ کی؟ 10-12,000 15,000. اللہ کی قسم اس کو تنخواہ کہتے ہوئے شرم آتی یا نہیں آتی؟ بولو نا یار. پنڈی میں میرا مدرسہ ہے، میرے مدرسے میں تقریباً 500 بچے پڑھتے ہیں. میرے پاس ایک میرے محلے کا بندہ آیا، مجھے آ کر کہنے لگا مولانا صاحب یہ اتنے بچے بچیاں یہاں پڑھ رہے ہیں، اتنا فیض پھیل رہا ہے، اتنے بچے یہاں سے فارغ ہو چکے ہیں، بڑا دل خوش ہوتا ہے، بڑی دعائیں نکلتی ہیں آپ کے لیے، بہت زبردست کام ہو رہا ہے. میں ایک ایڈوائز لے کے آیا ہوں، ایک مشورہ لے کے آیا ہوں، اگر یہ مشورہ آپ قبول کر لیں تو بہت فائدہ ہو جائے گا. میں نے کہا کیا؟ اب بڑی عجیب بات کی، آپ نے بھی سنی ہوگی ایسی باتیں، لوگ بظاہر بڑا پسند کرتے ہیں اس کو. مجھے کہنے لگا جی آپ کے یہ بچے یہاں سے عالم بن کر، حافظ بن کر، قاری بن کر نکلتے ہیں، تو اگر آپ ان کو ساتھ مدرسے کی قرآن حدیث کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ ان کو بجلی کی وائرنگ کا کام سکھائیں، پلمبروں کا کام سکھائیں، کارپینٹر کا کام سکھائیں تو بہت اچھا ہو جائے گا. میں نے کہا جی کیوں؟ جو سیکھ رہے ہیں وہ اچھا نہیں ہے؟ میں موٹر وائنڈنگ کے کام کیوں سکھاؤں ان کو؟ کہنے لگے جی اس لیے کہ یہ ایک ہنر ہے، ایک فن ہے، اگر یہ سیکھ لیں گے تو پھر جب یہ یہاں سے عالم بن کر سوسائٹی میں جائیں گے، معاشرے میں جائیں گے، تو یہ مسجد کی امامت فی سبیل اللہ کروائیں، یہ لوگوں کو دین اور قرآن مفت میں پڑھایا کریں، مسجد مدرسہ مفت میں چلایا کریں، اور اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ موٹریں ٹھیک کر کے پال لیا کریں، کارپینٹر کا کام کر کے پال لیا کریں. کسی پر بوجھ، بولو نا، کچھ چندہ نہیں مانگنا پڑے گا، کسی پر بوجھ نہیں ہوں گے، اپنا کھائیں اپنا کمائیں، کیا پرابلم ہے؟ تو کتنا اچھا ہو جائے گا اگر ساتھ یہ کورس بھی آپ کروا دیں. تو بظاہر یہ بات، یہ مشورہ بڑا دل کو لگتا ہے نہیں لگتا؟ بولو یار، دل کو لگتا ہے یار، گل تو 16 نے ٹھیک ہے، اگر یہ بھی کریے تو کیڑا ماڑا کم ہے. کسی پر بوجھ نہ بنے، مولوی اپنا کھائیں اور اپنا کمائیں. یہ 10-10 ہزار کی تنخواہ کے لیے لوگوں کی باتیں سنتے رہتے ہیں. میں نے کہا بھائی میں سمجھتا ہوں آپ نے جو مجھے مشورہ دیا ہے یا جہالت پر مبنی ہے یا دشمنی پر مبنی ہے، دو میں سے ایک. یا تو آپ کو پتا کچھ نہیں ہے اس لیے مشورہ دے رہے ہیں، یا آپ دشمنی کر رہے ہیں مدرسے والے مولویوں سے. کہنے لگے جی کس طرح؟ میں نے کہا مجھے بتاؤ ایمان سے، یہی مشورہ سیم اسی طرح آج تک کبھی کسی ڈاکٹر صاحب کو بھی دیا؟ نہیں پہنچے. سمجھ آئیے نہیں آئی؟ کہنے لگا جی کی مطلب؟ میں کہ جی کسی ڈاکٹر صاحب کے پاس جاؤ، ڈاکٹر صاحب جس میڈیکل کالج میں پڑھتے ہیں اس میڈیکل کالج کے پرنسپل صاحب سے ملو، اور پرنسپل سے جا کے کہو کہ آپ نے میڈیکل کالج کیمپ کیا، اتنے ڈاکٹر یہاں تیار کر کے آپ بھیجتے ہیں، قوم کا کتنا بھلا اور کتنا نفع کر رہے ہیں آپ. ان ڈاکٹروں کو جہاں آپ میڈیکل کی تعلیم دیتے ہیں وہاں ان کو موٹریں ٹھیک کرنا بھی سکھایا کریں. وہ پوچھے گا جی کیوں؟ تو آپ کہیں جناب ڈاکٹری، لوگوں کا علاج کرنا،
بتاؤ یہ بھی جنت کمانے کا پیشہ ہے یا نہیں ہے؟ اس کو مسیحائی کا پیشہ کہتے ہیں نا، مسیحا ہے ڈاکٹر، مسیحائی ہے جناب، جنت کمانا ہے ڈائریکٹ، کسی غریب کا علاج کر دیا، ہیلپ کر دی۔ تو ڈاکٹر صاحب کل جب آپ میڈیکل پڑھ کے جائیں گے سوسائٹی میں، اپنا کلینک کھولیں گے، مریضوں کا علاج کریں گے، تو مریضوں کا علاج کیسے کرنا ہے؟ بولو، او غریب لوگ آئیں گے یار، ستائے ہوئے مارے ہوئے لوگ بیچارے غربت کے، مفت میں علاج کرنا، کوئی فیس نہیں لینی، اور اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ۔ آج تک کسی بندے کو ہمدردی جاگی کہ ڈاکٹروں کو جا کر بھی یہ مشورہ دیا؟ وہ بولو سارے، وکیل صاحب کو جا کر مشورہ دیا، وکیل صاحب اے جڑا تسی لا اور قانون دی ڈگری لیتی ہے نا جناب، لوگوں دے مقدمے تھانے کچہری دے مارے ہوئے کتنے غریب بیچارے نچڑے ہوئے آتے ہیں لوگ، ہاں کتنی دعائیں دیں گے اگر آپ ان کا کیس فی سبیل اللہ لڑیں، مفت میں لڑیں، اور اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ آپ ٹوٹیاں ٹھیک کر کے پالا کریں۔ کیا خیال ہے جناب؟ وکیل صاحب کو دو گے مشورہ؟ میں کہ یہ ساری ہمدردی مولویوں کے بارے میں جاگتی ہے تمہاری؟ اچھا وہاں کیا کہیں گے آپ؟ توجہ رکھنا، آپ وہاں کہیں گے ڈاکٹر صاحب آپ نے میڈیکل پڑھی، میڈیکل کا علم حاصل کیا، میڈیکل کی ڈگری لی، میڈیکل کا تجربہ حاصل کیا، تو آپ نے کلینک میں کرسی پر بیٹھ کر کام بھی کس کا کرنا ہے؟ میڈیکل کا۔ کوئی دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت، دائیں بائیں ہاتھ مارنے کی ضرورت، یہی کام کرنا، کوئی اور نہیں کرنا جو پڑھا ہے آپ نے۔ رہ گیا آپ کا اور آپ کے بچوں کے پیٹ کا سوال، تو ڈاکٹر صاحب منہ سے جتنی فیس نکالو گے ہم ادا کریں گے، قرضہ مانگنا پڑا تب بھی دیں گے، 1 روپے سے لے کر 10 لاکھ 50 لاکھ مانگو گے وہ بھی دیتے ہیں، نہیں دیتے؟ مکان بیچنا پڑا مکان بیچ کے دیں گے، جائیداد بیچنی پڑی جائیداد بیچ کے ڈاکٹر صاحب فیس دیں گے آپ کی، منہ سے نکالو جتنی فیس کہو گے ہم دیں گے، لیکن کام یہی کرنا ہے، کوئی دوسرا؟ بولو نا۔ وکیل صاحب لا اور قانون پڑھا، تو لا اور قانون جو پڑھا ہے اسی کے مطابق بیٹھ کر اپنی سیٹ پہ کام کرو، وہی سوٹ کرتا ہے۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ رہ گیا آپ کا اور آپ کے بچوں کے پیٹ کا مسئلہ، وکیل صاحب منہ سے نکالو کتنی فیس چاہیے، اور آپ کو پتہ ہے وکیلوں کی فیس کا۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ وہاں پہلے آلریڈی وہ لاکھوں کروڑوں لے رہے ہیں جناب، وہاں یہ مشورہ نہیں دیتے تے مولوی غریب نو جڑا چھک تان کے تسی کو 8-10 ہزار مہینے دے دیندے ہو، او بھی عزم اگے استاد جی اس نو بھی رہن دیو نا تے تسی موٹراں ٹھیک کیتا کرو، یہ 10,000 بھی ساڈا بچا لو تے تہاڈی مہربانی۔ ہن مینوں دسو مثال دے طور تے آپ کی مسجد کا نام کیا ہے؟ جامع مسجد ہے آپ کی اس گاؤں کی، آپ کے امام صاحب مثال کے طور پر آج کل ویسے بھی نا نماز کا ٹائم ہو جائے، مثلا آپ کی عشاء کی نماز 7:30 بجے ہے نا، اب عشاء کی نماز کا ٹائم، نمازی آگے صفوں میں سارے لوگ تیار بیٹھے ہیں، سمجھ گئے، 1 منٹ 2 منٹ اوپر ہو جائیں، بھلے سے امام صاحب اور ٹوٹیوں پہ وضو ہی کر رہے ہوں، لیکن کئی لوگوں کا بلڈ پریشر، کئیوں کو تکلیف شروع ہو جاتی، خود جتنا مرضی لیٹ آئیں کوئی تکلیف، مولوی صاحب لیٹ نہیں ہونا چاہیے جناب، مولوی نہ ہوا ہمارا غلام ہو گیا۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ یہ ہمارا غلام، یہ تاثر ہے لوگوں میں۔ میں آپ کی بات نہیں کر رہا، ایک عمومی بات پر، ڈکٹیٹر بنتے ہیں لوگ، اپنے امام کی عزت اور قدر دل میں نہیں ہوتی ان کی، وہ بائی آرڈر اس کو اپنا نوکر اور ملازم سمجھ کے چلا رہے ہوتے ہیں۔ وہ بھی تو انسان ہے، 2-4 منٹ وہ بھی تو کیا ہو سکتا ہے، لیٹ ہو سکتا ہے۔ تم پوری نماز میں لیٹ ہو جاؤ کوئی فرق نہیں پڑتا، مولوی صاحب جمعے کا خطبہ 5 منٹ لیٹ کر دیں، کئیوں کے پیٹ پہ درد شروع ہو جاتا ہے، جی آج 5 منٹ لیٹ نماز کھڑی ہو تو کیا موت پڑ گئی ہے، 5 منٹ لیٹ نماز کھڑی ہو گئی، تمہارے ٹی اے میں اضافہ ہی ہوا ہے، نیکیاں زیادہ ہی لکھی گئی ہیں، کیا فرق پڑا ہے؟ باہر سارا دن کھڑے رہتے ہو، گلیوں کے نکروں پہ کھڑے ہو کے تبصرے کرتے ہو، وہاں ٹائم ضائع ہوتا نظر، مسجد میں آ کر تکلیف ہوتی ہے سب کو جناب، یہ امام کی ناقدری کی علامت ہے۔ اچھا بھائی 2 منٹ لیٹ ہو جائے نا، امام صاحب وہ سامنے ٹوٹیوں پر وضو ہی کر رہے ہوں تب بھی برداشت، تو ادھر صفیں بندی ہوئی ہیں، نماز تیار ہے، اور جناب 5 منٹ اوپر ہو گئے، 10 منٹ اوپر ہو گئے، اور لبو جی امام صاحب کتنے گئے نے، تو وہ پتہ لگیا جی چکوال موٹر ٹھیک کرن گئے نے جناب۔ یہ جڑا 2 منٹ لیٹ امام قبول نہیں، وہ موٹر ٹھیک کرنے والا تو قبول ہے؟ پھر بولو نا سارے، وہ وارہ کھائے گا آپ کو؟ کوئی عقل کو ہاتھ مارو یار، کیا فضول مشورے دیتے ہو؟ یہ دنیا میں یہ مشورہ کسی اور کے لیے نہیں رہ گیا، مولوی کے لیے۔ آپ کو کہنا چاہیے مولانا صاحب آپ نے اللہ کا قرآن پڑھا، آپ نے دین پڑھی، دین سیکھا، آپ نے شریعت کا علم سیکھا، جو سیکھا ہے اس ممبر پہ بیٹھ کے وہ ہمیں سکھاؤ، وہ ہمیں بتاؤ۔ رہ گیا آپ کا اور آپ کے بچوں کے پیٹ کی معاش کا مسئلہ، مولانا صاحب جتنا ہو سکا ہم سب کچھ آپ کی ضرورتوں کو پورا کریں گے۔ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے جناب۔ میں اپنے بچوں کے کپڑے خریدنے گیا نا بازار سے، تو میں نے جہاں اپنے بچوں کی 4 سوٹ خریدے، ایک سوٹ میرے دل میں اللہ اتنی وسعت دے، اتنا ظرف دے، مجھے اتنی عقل اور سمجھ دے کہ ہمارے امام صاحب ہیں، انہوں نے کبھی ہم سے مطالبہ نہیں کیا، ان کی ڈیمانڈ نہیں ہے، لیکن ہمارے امام ہیں، ہمارا حق بنتا ہے، جتنی ان کی عزت کریں کم ہے۔
جہاں 4 سوٹ بچوں کے لیے، ایک سوٹ آج یار سال میں ایک سوٹ ہدیہ کر دوں، کیا موت پڑ جائے گی مجھے کہ میں اپنے امام کے لیے خرید لوں؟ وہ میرا امام ہے، وہ میرا استاد ہے، وہ میرا مقتدی اور پیشوا ہے، وہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے ملا رہا ہے، وہ میری آخرت سنوار رہا ہے، وہ میرے بچوں کی انگلی پکڑ کے انہیں جنت کا رستہ دکھا رہا ہے۔ تو سال میں ایک سوٹ اگر میں نے امام صاحب کو ہدیہ کر دیا، موت پڑ جائے گی؟ کنجروں اور مراسیوں پہ لاکھوں روپے لٹا دیتے ہیں، شادیوں پہ نمود و نمائش کے لیے ہزاروں لاکھوں قرضے لے کر لٹا دیتے ہیں، سیاست میں شملے اور ناک اونچی کرنے کے لیے سیاسی لیڈروں اور حرام خوروں کو کھلاتے رہتے ہیں، اور اگر نہیں دیتے تو اپنے امام اور عالم کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اللہ ہمیں ہر طرف سے ہٹ کر اپنے علماء کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی صدیق سکھا رہا ہے کہ انفاق و مالی علی رسول اللہ، یا رسول اللہ میرا مال ہو میں آپ کی ذات پہ خرچ کروں۔ نیت کرتے ہو سارے انشاءاللہ؟ ارادہ کرتے ہو سارے انشاءاللہ؟ اور آخری خواہش صدیق اکبر کی کیا؟ تیسری پسند، ان یکون بنتی تحت رسول اللہ، یا رسول اللہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں آ جائے۔ میں چاہتا ہوں میں اس پر گفتگو کروں، یہ بھی بڑی پیاری سی ایک بات ہے جناب، لیکن میں دیکھ رہا ہوں ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، ایک بات کہہ کے بس بات ختم کرتا ہوں۔ میری چاہت ہے میری بیٹی آپ کے نکاح میں آ جائے۔ حضور نے تقریباً 11 بیویاں تھیں، 2 باندیاں تھیں، سمجھ گئے 13 عورتیں حضور کے نکاح میں تھیں۔ کافر جو ہے نا آج حضور پر جو اعتراضات کرتے ہیں ان میں سے بڑا اعتراض یہ بھی کرتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تمہارا نبی شہوت پرست تھا۔ کیوں شہوت پرست تھا؟ جی 13 عورتوں سے نکاح کیے تھے، یہ شہوت نہیں تھی تو اور کیا تھی؟ دل پہ ہاتھ رکھو اور چکوال کے مسلمانوں مجھے بتاؤ، حضور کا جب پہلا نکاح ہوا تو اللہ کے نبی کی عمر 25 سال، کتنی عمر؟ این جوان، اور جوان بھی حضور نبی، ایک نبی عام دنیا دار لوگوں کے 16,000 بندوں سے زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ میرے آپ جیسے کتنے بندے؟ 16,000 بندوں کی طاقت ملائی جائے تو ایک نبی کی طاقت بنتی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو پھر جوانی میں نبی کی طاقت کا عالم دیکھو کہ کیا ہوگا، جسمانی طاقت کا۔ این جوانی میں آپ میں سے بھی اکثر جوان بیٹھے ہیں، یہ جوانی گزارے بیٹھے ہیں، مجھے بتاؤ جوانی میں انسان کی ترجیحات کیا ہوتی ہیں؟ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ شوق کیا ہوتے ہیں؟ جوانی میں انسان کی ترجیحات کیا ہے؟ اور میرے آقا این جوانی کی عمر میں 45 سال کی ایک بوڑھی اور بیوہ عورت سے نکاح کر رہے ہیں۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے بتاؤ یہ شہوت کا تقاضا تھا؟ ارے بولو یار، وہ جوان بندہ تو اپنے جیسی جوان عورت، کماری عورت پسند کرے گا۔ میرے مصطفیٰ اپنی سی عمر میں بھی کتنی بڑی عورت، 40-45 سال عمر، اور ہیں بھی بیوہ۔ اما خدیجہ حضور کی پہلی بیوی تھی جو حضور کے نکاح میں آئی۔ ایمان سے بتاؤ یہ شہوت تھی؟ ارے بولو سارے۔ اور پھر جتنا عرصہ اما خدیجہ حضور کے نکاح میں رہی، میرے مصطفیٰ نے دوسرا نکاح نہ کیا۔ دوسری شادی میرے نبی نے اس وقت کی جب حضور کی عمر تقریباً 46 برس ہو چکی تھی، اور 40 سال کے بعد تو بندہ ویسے ہی بڑھاپے کے دروازے میں آ جاتا ہے نا، بڑھاپے کی دہلیز میں وہ جوانی والا عروج تو نہیں رہتا بندے کا۔ حضور نے ساری جوانی کی عمر ایک بیوی کے ساتھ گزار دی، اور جب 46 سال حضور کی عمر ہوئی حضور نے دوسرا نکاح کیا، اور بقیہ نکاح تو اس کے بعد ہوئے۔ اور حضور کی 11 بیویاں، 11 بیویوں میں سے 10 بیویاں بیوہ حضور کے نکاح میں آئی، ایک کنواری حضور کے نکاح میں تھی، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو بتاؤ شہوت کا تقاضا تھا؟ ارے بولو۔ اچھا آخری عمر میں حضور کو ضرورت تھی بیوی کی؟ نہیں، لیکن صدیق کی چاہت کیا ہے؟ یا رسول اللہ یہ باہر کی ساری خدمت تو میرے گھرانے نے میرے سمیت سنبھالی ہوئی ہے، میں چاہتا ہوں میرے آقا میرے گھر کی خادمہ بھی محمد کے گھر میں میری بیٹی بن جائے۔ کیا آپ کو خادمہ کی ضرورت ہوگی اور بیوی سے بڑھ کر کوئی خدمت گزار نہیں ہو سکتا؟ باہر تو سارا مسئلہ سنبھال لیا، اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کے گھر میں بھی خادمہ بن کر اگر کوئی خاتون آئے تو وہ کوئی اور نہ ہو، صدیق کی بیٹی بن کر آئے، میری بیٹی آپ کے نکاح میں آ جائے۔ حالانکہ عمر میں کیا تھا؟ بولو۔ اب وقت ہوتا تو میں عمر پہ گفتگو کرتا اما عائشہ کے، اور اس پر بھی جو کیلو کال ہوتی ہے اس پر میں بات کرتا، لیکن ادھار چھوڑتا ہوں جناب۔ رسول پاک کی عمر دیکھو کہاں پہنچی بھی، بڑھاپے کی دہلیز میں، اور اما عائشہ بالکل ابھی بچی ہیں، بالکل بچی ہیں ابھی۔ بھلا اپنی چھوٹی سی بچی کو کوئی اتنی بڑی عمر کے نکاح میں دینا گوارا کرتا ہے؟ یہ صدیق کی محبت تھی نا، شہوت نہیں تھی یہاں کچھ بھی۔ صدیق چاہتا تھا نبی کے گھرانے میں میری بیٹی آئے، مجھے اس رشتے کا اعزاز بھی مل جائے، سسر داماد کا میں یہ اعزاز بھی پانا چاہتا ہوں۔ تو صدیق نے اس اعزاز کو پانے کے لیے اپنی بیٹی حضور کے نکاح میں دے دی۔ ہمارے کئی بزرگوں نے آخری عمر میں جا کے شادیاں کی، سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ ہمارے کتنے بزرگوں نے، وقت ہوتا میں نام لے کر گنواتا، کتنے بزرگوں نے آخری عمر میں شادیاں کی ہیں۔ آج کل کے لوگ جہالت کی وجہ سے اعتراض کر دیتے ہیں، وہ جی انہاں چٹیاں ککھاں نال کیڑی لوڑ سی اس عمر وچ، کہتے ہیں نہیں کہتے؟
اچھا بھائی ہمارے معاشرے میں عجیب تماشا بن گیا ہے، اگر کوئی بندہ بھولے سے دوسرا نکاح کر لینا تو اس کی شامت آ جاتی ہے. ہمارے معاشرے میں کوئی زنا کرے اسے کوئی اتنا برا نہیں کہتا جتنا کوئی دوسرا نکاح کرے تو برادری تانے دے دے کے مار دیتی ہے. وہ اس عمرہ میں چھوڑ تنو یہ شوق چڑھے رہے جناب. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ میرے نبی نے کتنی شادیاں کی؟ حضور کے تو اجازت تھی 4 سے زیادہ کی. اسلام میں ہر مسلمان کو کتنے کی اجازت؟ بولو کتنے کی اجازت؟ 4 کی اجازت تو ہے اسلام میں جناب. وہ بابا خود اس پر عمل نہیں کر سکتے تو کم از کم کسی دوسرے کو روکو تو مت، مذاق تو مت اڑاؤ. ایک جملہ ہے دل پر لکھ لو جو میں کہنے لگا ہوں. وہ جملہ یہ ہے، جس معاشرے میں نکاح نہیں ہوگا وہاں زنا ہو کر رہے گا. جس معاشرے میں نکاح مشکل ہوگا، نکاح کم ہوگا، نکاح مہنگا ہوگا، نکاح میں رکاوٹیں ہوں گی، وہاں زنا کیا ہوگا؟ آج ہمارے معاشرے میں دیکھ لو، اگر کوئی نکاح کرنا چاہے، باپ اپنے بیٹوں کی بیٹیوں کی رخصتی کرنا چاہے تو باپ کی کمر دوری ہو جاتی ہے سوچ سوچ کے کہاں سے اتنے پیسے لاؤں، کہاں سے شادیوں کے اتنے خرچے پورے کروں. ایک بیٹے کی بیٹی کی شادی کرنا مشکل، لیکن آج اللہ معاف کرے کسی بندے کا زنا اور برائی کو دل کرے تو اس کے لیے کوئی مشکل عام اور آسان بنا دیا ہے. یارو چاہتے ہو ہمارے معاشرے سے زنا ختم ہو جائے، بے حیائی ختم ہو جائے، ہماری بہو بیٹیوں کی عزتیں محفوظ ہو جائیں، اگر چاہتے ہو تو آج وعدہ کر کے اٹھو کہ آج کے بعد نکاح کو آسان بھی کریں گے، عام بھی کریں گے. ارادہ کرتے ہو سارے انشاءاللہ؟ مردوں کی بنسبت عورتوں کی تعداد کیا ہے؟ اور یہ قیامت کی علامات میں سے ہے اور آئے وقتوں میں اور زیادہ بڑھتی جائے گی. اب اس کا حل کیا ہے؟ جب اتنی بے نکاحی عورتیں گھروں میں بیٹھی ہوں گی تو برائی کا خطرہ تو ہے، شیطان تو ہر طرف لگا ہوا ہے. اس کا بہترین حل ہے، اچھا علماء نے لکھا ہے، جس کی 1 شادی ہے وہ کم پاک دامن ہے، جس کی 2 شادیاں ہیں وہ زیادہ پاک دامن ہے، جس کی 3 شادیاں ہیں وہ اور زیادہ پاک دامن ہے، جس کی 4 شادیاں ہیں وہ سب سے زیادہ پاک دامن، وہ سب سے زیادہ پاک دامن بندہ ہے جس کی شادیاں جتنی زیادہ ہیں. پاک اور عفیف اور باحیا زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو اس معاشرے کا حصہ بناؤ. تو ارادہ کرو. اتلے سپیکر تو نہیں کھلے نا؟ میں تھوڑی سیفٹی کر رہا نا، مت یہ نہ ہوئے کہ کار جاؤ تو پھر اگے کوئی اور ری ایکشن نہ آ رہا ہوئے جناب ہے کہ ہن اتھے ہی رہ مسیتی ہی رہ ہن اتھے کہ تیری جا کوئی نہیں. تو چلو ہن تسی تھوڑے ریلیکس ہو، اتلے سپیکر بند نے نا، اس واسطے میں ذرا تھوڑا کھل کے گل کر رہے ہیں جناب. اچھا بھائی، اگر کم از کم آخری درجے میں کہہ رہا ہوں، اگر دوسری شادی کر نہیں سکتے، خدا کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر معاشرے میں کوئی دوسری شادی کرنا چاہے تو اس کا مذاق، بولو یار، اس کا مذاق نہیں بنانا، اس کو اپریشیٹ کرو، اس کی حوصلہ افزائی کرو، نکاح کو عام کرو. میرے نبی کا حکم ہے نکاح کو کیا کرو؟ عام کرو، سستا کرو. سمجھ آ گئی؟ اس کو رواج دو، اس کی ترغیب دو. جتنا نکاح عام ہوگا معاشرہ پاک دامن ہوگا، معاشرہ عفیف ہوگا. میں آخری جملہ اپنے شیخ کا سنا کے بعد ختم کرتا ہوں. یہ جملہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، ایک جملے کے اندر پورا سمندر جو ہے کوزے میں بند کر دیتے ہیں گویا. میں اس جملے کو اکثر سوچتا ہوں اور اس کا بڑا مزہ بھی لیتا ہوں. آپ کو بھی دے رہا ہوں یہ جملہ، اس کو بیٹھ کر سوچا کریں اور اس جملے کا لطف اٹھایا کریں. کیا خوبصورت جملہ میرے شیخ بولا کرتے تھے، شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، میرے پیر و مرشد تھے. فرمایا کرتے تھے، یارو میں تمہیں نصیحت اور وصیت کرتا ہوں، اپنے نفس کو اتنے حلال مزے دو کہ وہ حرام کی تمنا ہی چھوڑ دے. اس کو تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا میں نے کیا کہا ہے، سمجھ آ رہی؟ اپنے نفس کو اتنے حلال مزے دو کہ وہ حرام کی، جب ہم حلال مزے نہیں دیتے نا، حلال پر رکاوٹیں بنا لیتے ہیں، حلال کا مذاق اڑاتے ہیں، حلال پر قدغنے اور پابندیاں لگاتے ہیں، تو پھر لوگ حرام پر منہ مارتے ہیں، پھر برائیاں کرتے ہیں، پھر جگہ جگہ عزتوں کے جنازے نکالتے ہیں. حلال پر پابندیاں لگا رکھی ہیں. اب وقت ہوتا تو میں حلال کی تشریح کر کے آپشن بتاتا کہ کتنے آسان اور کتنے حلال آپشن شریعت نے دیے. تو ہر معاملے میں جہاں شریعت نے حلال آپشن دیا ہے اس کو آسان کرو، اس کو ترغیب دو، اس کو نافذ کرو، تاکہ حرام سے بچ جائے یہ قوم، برائی سے بچ جائے، دنیا بھی سنورے، آخرت بھی سنورے. اللہ صدیق اکبر کی ان تینوں پسند کو ہمیں اپنی پسند بنانے، صدیقی مزاج اپنانے اور صدیق کی غلامی اور چوکیداری اور پہرے داری میں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یار زندہ ملاقات باقی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.